الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت علیکم حرام کر دیا گیا ہے تم پر المیتۃ مردار جانور والدم اور خون ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو والمنخنقہ اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو والموقوذہ اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو والمتردیہ اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو والنطیحہ اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو وما اکل السبع الا ما ذکیتم الا یہ کہ وما اکل السبع اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو الا ما ذکیتم الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکو وما ذبح علی النصب اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو وان تستقسموا بالازلام اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرعہ اندازی کے ذریعے سے تقسیم کرتے تھے، اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس شخص کا نام جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیتے تھے، اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ نہیں لکھا ہوتا تھا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ کسی اہم معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے تو اس کی پیروی لازم سمجھتے۔ ان تمام طریقوں کو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت تو کہ جو اونٹ کی گوشت وہ تقسیم کرتے تھے اور جس کا نام نکل آتا تھا تیر کے اوپر تو اس کو دے دیتے تھے، اور جس کا نام نہیں ہوتا تھا تو اس کو نہیں دیتے تھے، یہ تو بالکل جوا ہے۔ اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، تو یہ دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی آیت کا ترجمہ اس حصے کا کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم فسق، یہ ساری باتیں سخت گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشون، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور
تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر دیا ہے۔ یہ آیت جو ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جبکہ تقریباً 1,24,000 حضرات صحابہ کرام کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقت زندہ رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ فمن اضطر فی مخمصہ، لہذا اس دین کے احکام کی پیروی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے، غیر متجانف للإثم، اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں جو کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ جو سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، اس میں حق تعالی شانہ نے بہت سے اصول اور فروع، احکام و مسائل کے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو حلال جانوروں کا ہے اور حرام جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، خواہ جسمانی طور پر اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہو، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہو، قرآن کریم نے ان کو خبائث قرار دیا اور ان کو حرام قرار دیا۔ اور جن جانوروں میں جسمانی یا روحانی اعتبار سے کوئی مضرت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے طیب اور حلال قرار دیا ہے۔ تو اس میں جو جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں سے سب سے پہلے مردار جانور کو ذکر کیا گیا ہے، اور مردار جانور وہ ہے جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کی سبب سے یا طبعی موت جو ہے مر جائے۔ ایسے جانور کا گوشت کھانا طبی طور پر بھی انسان کے لیے مضر ہے، اور روحانی طور پر بھی اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس نے دو چیزوں کو مردار سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، ایک تو مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ اور دوسری چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے، اور خون اس کی تفسیر قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، او دمم مسفوحا، کہ خون سے مراد بہنے والا خون ہے۔ بہنے والا خون یہ حرام قرار دیا گیا ہے، البتہ جو جگر ہے اور تلی ہے باوجود خون ہونے کے وہ حلال ہے۔ اور تیسری چیز سور کا گوشت ہے، اس سے مراد اس کے پورا بدن ہے، جس میں چربی، پٹھے وغیرہ سب داخل ہیں۔ اور چوتھا جانور جن کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، اگر ذبح کے وقت بھی اس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کھلا شرک ہے، اور یہ جانور بالاتفاق مردار کے حکم میں داخل ہے۔ جیسے مشرکین عرب کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور ہمارے ہاں بھی بعض جاہل قسم کے لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ بزرگوں اور پیروں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر بوقت ذبح ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے، مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام کے لیے نظر کیا ہو اور اس کی رضامندی کے لیے قربان کیا ہو، تو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ مردار کے اندر داخل، ما احل لغیر اللہ کے اندر داخل ہو کر حرام ہے۔ پانچویں چیز جو ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ منخنقہ ہے، یعنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اور یا خود بخود جال وغیرہ میں پھنس کر دم گھٹ کر مر گیا ہو۔ اور چھٹے نمبر پر موقوذہ، وہ جانور جو سخت ضرب شدید کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا ہو، جیسے لاٹھی یا پتھر جو ہے اس کو مار دیا گیا ہو، اور یا جو تیر شکار کو اس طرح قتل کر دے کہ داری دار آلے کے ذریعے سے نہ ہو، ویسے ہی ضرب سے جو ہے وہ مر جائے تو وہ بھی موقوذہ میں داخل ہے۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم معراج تیر سے شکار میں کرتا ہوں، اگر شکار اس سے مر جائے تو کیا کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ جانور عرضی تیر کی چوٹ سے مرا ہو تو وہ موقوذہ میں داخل ہے، اس کو مت کھاؤ، اور اگر دھار کی طرف سے اس کو دھار لگ جائے اور اس سے زخم کر دیا ہو تو کھا سکتے ہو۔ اس طریقے سے جو جانور بندوق کی گولی سے ہلاک ہو گیا ہو وہ بھی موقوذہ میں داخل ہو کر حرام ہے۔ آگے 8ویں نمبر پر نطیحہ، وہ جانور جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، جیسے ریل یا کار کے ٹکر سے اس کی زد میں آ کر مر جائے، یا کسی دوسرے جانور نے اس کو ٹکر مار دی اور اس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ اور نواں جانور وہ ہے جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو، اس سے مر گیا ہو، تو یہ بھی حرام ہے۔ ان 9 اقسام کی حرمت بیان کرنے کے بعد حق تعالی شانہ نے ایک استثناء ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان جانوروں میں سے کسی کو تم زندہ پالو اور پھر شرعی طریقے سے ذبح کر دو تو وہ حلال ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز ہے۔ اور آگے 10واں جانور جس کو حرام کر دیا گیا ہے وہ نصب کے اوپر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب سے مراد وہ پتھر ہیں جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، اہل جاہلیت میں ان کی پرستش کی جاتی تھی اور ان کے پاس لا کر جانوروں کو ان کے لیے قربان کرتے تھے اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ تو اس جاہلیت نے ان سب قسم کے جانوروں کو کھانے کے لیے وہ عادی ہو گئے تھے، جو خبائث میں داخل ہے اور قرآن نے سب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور 11ویں چیز جس کو اس آیت نے حرام قرار دیا ہے وہ استسقام بالازلام۔ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ذریعے سے قسمت آزمائی کی جائے گی۔ یہ 7 تیر تھے جن میں سے ایک پر نعم اور ایک پر لا لکھا ہوتا تھا، اس طریقے سے دوسرے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ تیر جو بیت اللہ کا خادم ہوتا تھا اس کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کے کسی کام کا مفید ہونا یا مضر ہونا معلوم کرنا ہوتا تو وہ اس خادم کعبہ کے پاس جاتے اور 100 روپے اس کو نذرانہ دیتے، اور وہ ان تیروں کو ترکش سے ایک ایک کر کے نکالتا۔ اگر اس پر لفظ نعم نکل آ چکا ہوتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام اس کے لیے مفید ہے، اور اگر لا نکل آتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام اب اس نے نہیں کرنا ہے۔ حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کی ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے، مگر گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصے شرکت کے مطابق کرنے کے بجائے ان جوئے کے تیروں کے ذریعے سے کرتے تھے، جن میں سے کوئی تو بالکل محروم ہو جاتا اگر اس کا نام اس کے اوپر نہ ہوتا، اور کسی کو اس کا حق مل جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کو بھی بیان کیا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے رائج ہیں، خواہ وہ اہل جفر کے ذریعے ہوں یا ہاتھ کے نقوش کے ذریعے سے ہوں یا فال وغیرہ کے ذریعے سے ہوں، یہ سب استسقام بالازلام میں داخل ہیں اور حرام ہے۔ اور استسقام بالازلام کا لفظ کبھی جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جس میں قرآن اندازی یا لاٹری کے طریقوں سے حقوق کی تعین کی جائے۔ یہ بنص قرآن حرام ہے، جس کو قرآن نے میسر کے نام سے بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرت سعید بن جبیر اور امام مجاہد اور امام شعبی رحمہم اللہ نے فرمایا جس طرح عرب ازلام کے ذریعے حصے نکالتے تھے، اس طریقے سے جو اہل فارس ہیں اور اہل روم ہے وہ شطرنج اور چوسر کے مہروں سے یہ کام لیتے ہیں اور وہ ازلام کے حکم میں داخل ہیں۔ ذالکم فسق، یعنی یہ طریقہ قسمت معلوم کرنے یا حصہ مقرر کرنے کا فسق اور گمراہی
گمراہی فسق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گمراہی ہے۔ آگے جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا۔ پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون کا علم جاری وہ نصب کر دیا گیا تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار منصوبے بنایا کرتے تھے مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں کم بھی ہے اور کمزور بھی، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب نہ ان میں یہ حوصلے باقی ہیں اور نہ ان کی وہ طاقت باقی رہی، اس لیے مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی رب کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائیں۔ اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے۔ عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام ہے، اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا تھا، جس کے جمعے کے بھی بڑے فضائل آئے ہیں، اور مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے۔ وقت عصر کے اور اس کا وقت عصر کے بعد کا ہے۔ عام دنوں میں بھی جو مبارک وقت ہے، اور خصوصاً جمعہ کے دن جو قبولیت دعا کے لیے گھڑی ہے، بہت سی روایات کے مطابق وہ اس کا وقت بھی عصر کے بعد کا ہے۔ اور عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ خاص دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا عظیم اجتماع وہ عرفہ کے دن پر ہی ہوتا ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ، جیسے میں نے کہا 1,24,000 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ، اپنی اونٹنی عذبہ کو کھڑا کر دیا تھا، اور آپ اس کے اوپر سوار تھے، اور حج کے بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول تھے۔ تو ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت کریمہ حق تعالی شانہ نے نازل فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام کو جب یہ آیت بذریعہ وحی نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا ثقل اور بوجھ جو ہے وہ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹ جو ہے اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کے بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب اور ترہیب کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اور جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 81 روز بقید حیات رہے، اور کیونکہ ہجری 10 کی 9 ذی الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ہجری 11 کی 12ویں ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو۔ وما علمتم، اور جن کو تم نے سکھلا لیا ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، تعلمونہن، کہ ان کو سکھلاتے ہو، اس میں سے مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں، واذکروا اسم اللہ علیہ،
اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ شکاری جانور مثلا کتوں اور باز وغیرہ کے ذریعے سے حلال جانور شکار کر کے انہیں کھانا جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ شکاری جانور کو سدھا لیا گیا ہو، جس کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس جانور کو شکار کرے اسے خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے روک کے رکھے۔ اور دوسری شرط یہ ہے شکار کرنے والا شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کھانے سے مراد یہاں ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و عیسائی چونکہ جانور ذبح کرنے میں انہی شرائط کی رعایت رکھتے تھے جو اسلامی شریعت میں مقرر ہیں، اور وہ دوسرے غیر مسلموں کے معاملے میں اس سے ممتاز تھے، اور پھر جملہ آسمانی کتابیں مانتے تھے، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور مسلمان کے لیے جائز قرار دیے گئے، بشرطے کہ وہ جانور صحیح شرعی طریقے سے ذبح کریں اور اس پر اللہ کا نام کے علاوہ اور کسی کا نام نہ لیں۔ آج کل کے یہودی اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو در حقیقت دہریے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ نہ تو خدا کے قائل ہیں، ایسے لوگوں کا ذبیحہ بالکل حلال نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض اگرچہ عیسائی یا یہودی ہیں مگر اپنے مذہب کے احکام کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اور ذبح کرنے میں بھی شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اہل کتاب کی یہ دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات رکھنا ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم یہودی یا عیسائی خواتین کا ہے جو واقعی یہودی مذہب اور عیسائی مذہب کے اوپر کاربن ہوں، اور مغربی ممالک میں بہت سے لوگ مردم شماری کے اعتبار سے انہیں عیسائی گنا جاتا ہے یا یہودی شمار کیا جاتا ہے، لیکن نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ کسی پیغمبر پر اور نہ کسی آسمانی کتاب پر۔ ایسے لوگ جو ہے وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے، نہ تو ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت واقعی یہودی یا عیسائی ہے لیکن اس بات کا کبھی خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پر اثر ڈال کر انہیں اسلام سے دور کر دے گی تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا بھی گناہ ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اگر کسی سے نکاح کر لیا تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا اور اولاد کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا۔ آج کل چونکہ مسلمان عوام میں اپنے دین کی ضروری معلومات اور اس پر عمل کی بڑی کمی ہے، اس لیے اس معاملے میں بڑا ہی احتیاط کریں۔ در ہمارے مسلمان اپنے مذہب سے ناواقف ہوتے ہیں اور جا کے وہاں پہ نکاح وغیرہ کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں خود بھی مرتد ہو جاتے ہیں اور ان کے اولاد بھی مرتد بن جاتے ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم نے ان کی نکاح کی، جب کہ تم نے ان کے مہر دے دیے ہوں،
محسنین غیر مصافحین، نکاح کی حفاظت لانے کے لیے غیر مصافحین، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصود ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ یاریاں کرنا مقصود ہو، پیدا کرنا ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو شخص انکار کر دے ایمان سے، فقد حبط عملہ، تو اس کا سارا کیا درا غارت ہو جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں اس کا شمار